یہ 15 شعبان جو ایسا بات سنو یار، جو زیادہ تسبیح کرنے والے لوگ ہیں صبح شام، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. شب برات آئے تو دعا کرو کہ جتنی میں روز کر رہا ہوں وہ پوری ہو جائے، بس یہی کافی ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو روٹین میں اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اور برات والے دن کو خصوصی تسبیح کر مال پانے کے لیے. وہ بھی برات ایک سخت رات ہے، اس میں 1 سال کا رزق اترا ہوتا ہے زمین پر. 1 سال میں اب آپ چاہتے کیا ہو؟ برات کی رات کو آپ امینڈمنٹ چاہتے، ایک ایسا قانون جو بن چکا ہے کہ آپ کی زندگی سے، آپ کے آبا و اجداد کی زندگی سے پہلے بن چکا ہے. زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مقدرات فائنل ہو گئے، ماسٹر پلان میں چلے گئے. ماسٹر پلان سے ایک حصہ 100 سال کے لیے اترتا ہے، پھر اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر 1 سال کے لیے شب برات میں زمین پہ وہ اترتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، کمی اتنی ہے، بیشی اتنی ہے، شادی اتنی ہے، بچہ یہ پیدا ہونے والا ہے. سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے نا آئندہ ہونے والے انسیڈنٹس کا وہ شب برات کو اترا. اس میں مداخلت کس نے کرنی؟ تو حضور نے فرمایا استغفار وغیرہ عبادات اس لیے پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حساب میں کوئی کمی لکھی ہو، کوئی ٹیرر لکھا ہو، کوئی جبر لکھا ہو. تو چونکہ پروردگار عالم دن اور رات میں 365 مرتبہ لوح محفوظ پہ نظر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ذرا لائٹ ہو سکتا ہے آپ پر ایک سختی آنے والا کہ چلو اس کو خواب میں گزار دو. آئے گی تو ضرور، تو بجائے اس کو پریکٹیکل میں گزارنے کے خواب میں گزار دو. تو اس دن کی عبادت کا مقصد صرف انٹرفیئرنس ہے. سر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات میں جو آپ کے لیے لکھا جاتا ہے وہ شروع کے 7 ڈیز میں جو آپ کی گزرتی ہے وہ آلموسٹ سال اسی طرح گزرتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے اپنے لیکچر میں وہ تو میری اپنی پاک ہے نا، اس کا مطلب یار انداز سمجھ آ جاتا ہے دیکھنے. یہ ایسا گزرے گا سر، مطلب اگر فرض کرو شب برات گزر گئی اور آپ پہلے 7 دن میں ایک کوڑی پھوٹی بھی ہاتھ نہیں آئی تو تم سمجھ سکتے ہو کہ آگے نہ کہیں اشر ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے اگر نظر رکھی جائے نا تو شب برات میں جو کچھ ملنا نہ ملنا ہوتا ہے نا اس کا کچھ سراغ مل جاتا ہے. تو تھوڑا سا وہی ہے بس. وہ یہ تو ہیومن انٹلیکٹ ہے، اس کا خدائی فیصلے سے واسطہ نہیں ہے. تو ایسے ہی بندہ جج کر سکتا ہے کہ جی اگلا سال کیسے چلے گا. وہ نجومیوں والے بھی تو معاملے ہوتے ہیں، یہ نجوم نہیں ہے مگر یہ آثار سے پتہ لگتے ہیں. جیسے سر وہ شب قدر والی جو بات ہے وہ کون کس وہ کہتے ہیں کہ نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، غالب کہتا ہے نا. تو ہم نجومی تو نہیں ہیں مگر ہم کہتے ہیں آثار لگتے ہیں کہ سال اچھا گزرے گا یار. ٹینس ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مگر وہ فیکٹ ایسے نہیں ہو سکتا. خدا مہینہ ایک آپ کو آزمائش فقر میں رکھے اور پھر اچانک بہت بڑی خوبی عطا کر. اٹس ناٹ ویری ڈفرینٹ. ہم تو کہتے ہیں صرف سراغ لو بس کیسا جا رہا ہے.